اب یہاں تین باتیں وضاحت کے قابل رہ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انسان کے دوسرے اعمال اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوتے ہیں؟ اور کیا ان اعمال کا بدلہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور دے گا؟ دوسری بات یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بھبک کو مشک کی مہک سے عمدہ قرار دینے کا کیا مطلب ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ اگر ماہ رمضان میں شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود انسان گناہوں کے مرتکب کیوں ہوتے ہیں اور ان سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ یہاں ان تینوں چیزوں کی وضاحت بالترتیب پیش کی جا رہی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، علماء نے اس جملے کی وضاحت کے لیے بہت ساری توجیحات ذکر کی ہیں اور اس سوال پر غور کیا ہے کہ آخر روزے میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ دیگر اعمال صالحہ اور روزے میں ایک بہت نمایاں فرق ہے، اور وہ یہ کہ دیگر اعمال صالحہ انسان کی حرکات و سکنات اور اس کے افعال سے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے بعض کا جسم بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ نماز کی ایک خاص کیفیت ہے، وہ کیفیت جو شخص بھی اپنے اوپر طاری کرے گا دیکھنے والوں کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، اس میں ایک دینے والا اور دوسرا لینے والا ہوتا ہے، اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے۔ یہی حال حج کا ہے کہ احرام باندھنے سے ہی ہر شخص کو دیکھ کر اس کا حج کے سفر پر روانہ ہونا معلوم ہو جاتا ہے، جبکہ روزہ ایک ایسی نیکی ہے جو دوسروں کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوتی جب تک وہ خود لوگوں کو اس سے مطلع نہ کرے، کیونکہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے اور محض کسی شخص کو دیکھ کر اس کا روزے دار ہونا معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے روزے میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، جبکہ دوسرے اعمال میں انسان پر ریاکاری کا جذبہ کبھی نہ کبھی غالب آ ہی جاتا ہے۔ ریاکاری کی تفصیلات کے لیے اس ناکارہ کی کتاب ظاہری اور باطنی کبیرہ گناہ دیکھیے۔ چونکہ روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف اس کی نسبت فرما دی اور اس کا بدلہ خود ہی دینے کا وعدہ فرمایا، اس لیے کہ ریاکاروں سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم نے یہ اعمال جن کے لیے سر انجام دیے تھے انہی سے جا کر اس کا اجر و ثواب بھی وصول کر لو۔ روزے میں ایسا نہ ہوگا۔ بعض علماء نے اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی اور عبادت کا ثواب متعین فرما دیا ہے اور لوگوں کو اس پر مطلع بھی فرما دیا ہے۔ چنانچہ یہ بات معلوم ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جا سکتا ہے، لیکن روزے کا حقیقی ثواب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، اور اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا ثواب میں نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، لہٰذا میں روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کروں گا۔ ماہ رمضان کے فضائل میں 30 نکتے میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی طرف جو کی ہے تو اس کا مقصد روزے کی عظمت اور اس کی اہمیت میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی نسبت کسی اہم ذات کی طرف ہو جائے تو اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلا یوں تو سارے گھر اور ساری مسجدیں ہی اللہ کے لیے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے تو اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ جانور تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی اہمیت بڑھانا مقصود ہوئی تو اسے ناقۃ اللہ کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بعض کم تر چیزیں بھی اگر اونچی نسبت کو حاصل کر لیں تو ان کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلا پاؤں میں پہنی جانے والی جوتی کا مقام ہر شخص کو معلوم ہے، لیکن جب اس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہو جائے اور یوں کہا جائے کہ یہ وہ جوتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے تو ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اب انہیں مبارک نعلین کہا جاتا ہے۔ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اعمال تو سارے ہی اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کی اہمیت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اہل ایمان نیکی کے جتنے بھی کام کرتے ہیں
وہ بندوں کے احوال کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی نیکی ہے جو بندوں کے احوال کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، بلکہ کھانے پینے اور خواہشات نفسانی کی تکمیل تو انسان کا جسمانی تقاضا ہے، اور کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے استغنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے در حقیقت وہ باری تعالیٰ کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اس مشابہت کے ذریعے وہ حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرما دی۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے استغنا تو میری خصوصی صفت ہے، جب بندے نے اس صفت کو اختیار کیا تو میں اس کا بدلہ بھی اپنی شان کے مطابق خود ہی عطا کروں گا، اور چونکہ میری صفات لامحدود ہیں لہٰذا انہیں اختیار کرنے والوں کو لامحدود اجر و ثواب ہی ملے گا۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ روزہ سرکاری چیز ہے اور سرکاری چیز کسی کو نہیں دی جاتی، لہٰذا روزہ بھی کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اس اجمال کی وضاحت اس روایت سے ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے مفلس آدمی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نیکیوں کے بڑے انبار لے کر آئے گا، لیکن حالت یہ ہوگی کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، سو اس کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقداروں کا حق پھر بھی ادا نہ ہوگا تو حقداروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ حقداروں کو سب کچھ دیا جا سکتا ہے، مگر روزہ سرکاری چیز ہے، وہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، اور روزے دار کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسرا جملہ یہ کہ روزے دار کے منہ کی بھبک مشک کی مہک سے زیادہ عمدہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے ناخوشگوار مہک آتی ہے جو انسان کو ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ یہ بدبو بعض اوقات کلی نہ کرنے اور دانت صاف نہ کرنے کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو اس طہارت کے خلاف ہے جس کا اسلام داعی اور مناد ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ سے آنے والی ناخوشگوار مہک کی یہ وجہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ معدے کا خالی ہونا ہوتا ہے۔ تاہم دونوں صورتوں میں وہ انسان کو ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتوں کو بھی بدبو سے نفرت ہے اور وہ خوشبو کو پسند کرتے ہیں، لیکن چونکہ روزے دار آدمی روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو پورا کرتا اور اپنے فرض کو ادا کرتا ہے، اس لیے اللہ اور اس کے فرشتے اس ناخوشگوار مہک سے نفرت نہیں کرتے۔ اور قیامت کے دن جب روزے دار آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کے منہ سے مشک جیسی عمدہ مہک رکھنے والی خوشبو سے بھی زیادہ نفیس اور عمدہ مہک آ رہی ہوگی، اور اس کے منہ کی مہک سے ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والا آدمی ہے۔ اور یہ بھی اس امت کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوسری امتوں میں دو نہایت اہم خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، لہٰذا وہ دور سے ہی شناخت کر لیے جائیں گے، اور دوسری یہ کہ ان کے منہ خوشبو سے مہک رہے ہوں گے، اور یہ خوشبو دنیا کی قیمتی ترین خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی، لہٰذا قریب کے لوگ ان کی شناخت اس مہک سے ہی کر لیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مجاہدین کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ انہیں اللہ کے راستے میں جو زخم لگے ہوں گے ان سے خون کی بدبو کی بجائے مشک کی مہک آ رہی ہوگی، اور وہ جہاں سے گزریں گے لوگوں کے دماغ معطر ہو جائیں گے۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ عبادات کی اپنی ایک مہک ہوتی ہے جو دنیا میں لوگوں سے چھپا دی گئی ہے۔ قیامت کے دن جب یہ مہک ظاہر ہوگی تو عمل کرنے والے خوش ہوں گے اور عمل نہ کرنے والوں کے غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا، چونکہ خوشبو ہر آدمی کو پسند ہوتی ہے۔ اس لیے اس جملے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے آنے والی بھبک بہت پسند ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا خصوصی قرب عطا فرمائے گا۔ رہی یہ بات کہ شیاطین اور جنات کو قید کرنے سے کیا مراد ہے، تو علماء نے لکھا ہے ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جب یہ موسم بہار شروع ہوتا ہے تو اس کے بہترین اور خوشگوار اثرات سے ہر شخص متاثر ہوتا ہے۔ اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں،
دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے نیکی کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں اور گناہ کے اسباب پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کرنا چاہے تو اسے سازگار ماحول دستیاب ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص گناہ چھوڑنا چاہے تو بآسانی چھوڑ سکے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص نیکی اختیار نہ کرے اور گناہ ترک نہ کرے تو اس میں اس شخص کی اپنی بد نصیبی اور محرومی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے تیز موسلا دھار بارش برس رہی ہو اور لوگ اس کے پانی سے اپنے جسم کو ٹھنڈک اور حلق کو تری پہنچا رہے ہوں، اور کوئی انسان آ کر یہ کہے کہ میں تو ابھی باہر سے ہی آ رہا ہوں، وہاں تو کوئی بارش نہیں ہو رہی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہ رمضان میں لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت کیوں ہوتی ہے، اور یہیں سے اس سوال کا جواب معلوم ہو گیا کہ بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں گناہوں سے باز کیوں نہیں آتے، بلکہ پہلے سے زیادہ گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ رمضان کی راتوں میں بازاروں کے چکر لگاتے اور خواتین کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ ساری رات سکرین کے سامنے بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں، وہ ساری رات گانے سنتے اور بےہودگی کرتے ہیں، وہ دن دہاڑے کھانے پینے کی چیزیں خریدتے اور کھاتے پیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ماہ رمضان کی آمد پر بھی ان کی سابقہ روش میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ روزہ رکھتے ہوئے انہیں گرمی کھاتی ہے، تراویح پڑھتے ہوئے انہیں تھکاوٹ ستاتی ہے، تاہم وہ سحری اور افطاری کے وقت کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ بھرپور انصاف کرتے ہیں، اور پھر سوال کرتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے تو لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس ناکارہ کے نزدیک اس سوال کا جو صحیح جواب تھا وہ تو اوپر عرض ہو چکا۔ بعض علماء نے اس کے علاوہ بھی کچھ جوابات دیے ہیں۔ چنانچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عام دنوں میں شیاطین جس طرح لوگوں کو بہکاتے اور انہیں فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، رمضان کے دنوں میں انہیں لوگوں کو اس طرح بہکانے اور فتنوں میں مبتلا کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے وہ ماہ رمضان میں نمازی بن جاتے ہیں، جو لوگ عام دنوں میں قرآن کریم کو کھول کر نہیں دیکھتے وہ ماہ رمضان میں اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنے لگتے ہیں، اور جو لوگ عام دنوں میں مسجد کا رخ نہیں کرتے وہ 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس بات کو نبی علیہ السلام نے اپنے انداز میں یوں تعبیر فرما دیا کہ اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں گناہ کم ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ گویا نبی علیہ السلام کا منشا یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں یا ماہ رمضان میں گناہوں کا ارتکاب کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ بات تو مشاہدے کے خلاف بھی ہے اور گناہوں کے اسباب کے ساتھ بھی اس کا جوڑ نہیں بنتا، اس لیے کہ ہر انسان ہر گناہ شیطان کے کہنے میں آ کر ہی نہیں کرتا، بلکہ بہت سے گناہ وہ بھی ہوتے ہیں جو انسان اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر سر انجام دے دیتا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ نفس امارہ لگا ہوا ہے جو اسے گناہوں کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح بہت سے گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کسی دوسرے انسان کے بہکاوے میں آ کر کرتا ہے، اور انسانوں میں بھی ایسے شیاطین موجود ہوتے ہیں، اور بہت سے گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنی بری عادتوں سے مغلوب ہو کر کرتا ہے۔ گویا ہر گناہ شیطانی وسوسے کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دوسرے عوامل بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ اس کا ایک بہت بڑا سبب شیاطین بھی ہیں اور انہیں اس مہینے کے احترام میں قید کر دیا جاتا ہے، لہٰذا عام دنوں کی نسبت اس مہینے میں گناہ کم ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں لوگوں کو گناہوں کے برے اثرات سے بچانا مقصود ہو تو انسانوں میں بھی جو شیاطین ہیں انہیں قید کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مثلا ذخیرہ اندوز، ناپ تول میں کمی کرنے والے، جعلی چیزوں کو اصلی ظاہر کر کے پوری قیمت پر فروخت کرنے والے اور ملاوٹ کرنے والے لوگ۔